الرحیم۔ سب دوستوں کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ تشریف لائے۔ آج پاکستان پیپلز پارٹی نے ملٹی پارٹیز کانفرنس منعقد کی، جس میں 18 جماعتوں نے شرکت کی۔ ان کے نام میں پڑھ دیتا ہوں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی میزبانی کے تحت یہ ملٹی پارٹی کانفرنس میں MQ پاکستان، PMLN، جماعت علماء اسلام F، ANP، PSP، جماعت علماء پاکستان، مسلم لیگ Q، جماعت اسلامی، سنی تحریک، پختونخوا ملی عوامی پارٹی، سندھ ترقی پسند پارٹی، عوامی جمہوری پارٹی، PDP، تحریک لبیک، MWM، شیعہ علماء کونسل اور سندھ نیشنل پارٹی نے اپنے اپنے نمائندگان کے ساتھ یہاں تشریف لائے اور اس ملٹی پارٹی کانفرنس میں شرکت کی۔ جیسے کہ آپ کو علم ہے کہ آج کے جو کانفرنس تھی اس کی چند ایجنڈا بھی آپ کو بتا دیتا ہوں۔ وہ تھی، پہلا تھا سندھ میں کرونا وائرس سے پیدا ہونے والی صورتحال، NFC کی غیر آئینی تشکیل اور ایوارڈ کے اعلان میں طویل تاخیر، اسٹیل مل کے مزدوروں کی غیر آئینی و غیر قانونی برطرفیاں، ملک بالخصوص سندھ میں ٹڈی دل کا حملہ، 18ویں ترمیم کو متنازع بنانے کی سازش۔ یہ 5 آئٹمز تھے ایجنڈا میں۔ ملک بالخصوص سندھ میں ٹڈی دل کا حملہ، لوکسٹ کا حملہ اور 18ویں ترمیم، ان 5 پر مختلف دوستوں نے اور سب نے جو بھی شریک ہوئے پارٹیاں، ان سب پارٹیوں نے اپنا اپنا موقف دیا، اور موقف دینے کے بعد ایک یونانیمس ریزولوشنز تھے ہر موضوع پر، جن کو انہوں نے یس کہا، پاس کیا، ان پر توثیق کی۔ میں آپ کی اجازت سے آپ کو وہ اعلامیہ جو ہے وہ پڑھ کے بتا دیتا ہوں۔ آج کی کثیر الجماعتی کانفرنس سمجھتی ہے کہ 18ویں آئینی ترمیم 1973 کے آئین کے بعد پارلیمنٹ کا ایک تاریخی کارنامہ ہے، جس سے وفاق اور صوبے میں توازن سے نہ صرف ملک میں صوبائی خود مختاری کا مسئلہ حل ہوا، بلکہ پاکستان کی منتخب پارلیمنٹ اور وزیر اعظم کے عہدے کو بھی بااختیار بنایا گیا۔ آج جب کرونا وائرس کے سبب ملک میں اتحاد اور یکجہتی کی ضرورت ہے، اس موقع پر 18ویں ترمیم کے مسئلے کو چھیڑ کر قومی یکجہتی کو نقصان پہنچانا کسی طرح دانشمندانہ فیصلہ نہیں ہے۔ آج کا اجلاس مطالبہ کرتا ہے کہ ملک کی تاریخ کے طے شدہ امور متنازع بنانے سے گریز کیا جائے۔ کانفرنس یہ سمجھتی ہے کہ وفاق کی حکومت صوبوں کی خود مختاری اور معاشی استحکام کی حامی نہیں ہے، اس لیے وفاق کو 18ویں آئینی ترمیم اچھی نہیں لگتی، کیونکہ وفاق صوبوں کو معاشی، سیاسی اور انتظامی طور پر مضبوط نہیں دیکھنا چاہتا۔ اس لیے 18ویں ترمیم کو چھیڑ کر
صوبوں کو معاشی طور پر کمزور کر کے مضبوط مرکزیت کی طرف دھکیلا جا رہا ہے اور مرکز کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں۔ ہم 18ویں آئینی ترمیم صوبائی خود مختاری NFC پر کسی قسم کا سمجھوتا نہیں کریں گے اور صوبہ سندھ اپنے حقوق سے دستبردار نہیں ہوگا۔ آج کی کثیر الجماعتی کانفرنس میں وفاق سے مطالبہ کرتے ہیں کہ صوبوں اور وفاق کے درمیان تمام آئینی حقوق کے حل کے لیے ہر 3 ماہ مشترکہ مفادات کونسل یعنی CCI کا اجلاس بلایا جائے۔ کثیر الجماعتی کانفرنس نے وفاق کی جانب سے تشکیل دی گئی نیشنل فائنانس کمیشن اور اس کے TORs کو غیر آئینی قرار دیتے ہوئے اس پر تشویر کا اظہار کیا ہے اور وفاقی حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ آئین کے آرٹیکل 160 کے 1 کے مطابق صوبوں کی مشاورت سے نئے سرے سے NFC کمیشن تشکیل دیا جانا چاہیے اور فوری طور پر نئے NFC کے ایوارڈ کا اجرا کیا جائے جس میں صوبوں کا حصہ بڑھایا جائے، کیونکہ آئینی طور پر NFC میں صوبوں کا حصہ بڑھایا تو جا سکتا ہے، کم نہیں کیا جا سکتا، اور اس کے ساتھ پروونشل فائنانس کمیشن بھی تشکیل دیا جائے۔ آج کی کثیر الجماعتی کانفرنس پاکستان اسٹیل ملز کے 9350 ملازمین کی برطرفی کے فیصلے کی شدید مذمت کرتا ہے اور وفاقی حکومت سے مطالبہ کرتا ہے کہ وہ پاکستان اسٹیل ملز کے ملازمین کو برطرف کرنے والے فیصلے کو فوری طور پر واپس لے اور سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق اسٹیل ملز کے معاملے کو کونسل آف کامن انٹرسٹ کے فورم پر طے کیا جائے۔ آج کی کثیر الجماعتی کانفرنس میں ملک کے ڈاکٹروں، نرسز اور پیرامیڈکس کو کرونا کے حالات میں اپنی خدمات سر انجام دینے پر سلام پیش کرتے ہوئے ملک بھر میں کرونا کے پھیلنے پر شدید بے چینی کا اظہار کرتا ہے۔ کانفرنس کے شرکاء سمجھتے ہیں کہ عوام کو کرونا وائرس سے محفوظ رکھنے کے لیے وفاق اور تمام صوبائی حکومتوں کو عوام کی زندگیوں کو محفوظ بنانے کے لیے مزید فوری اقدام کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ انسانی زندگی سے زیادہ کسی چیز کی اہمیت نہیں۔ عوام کی زندگیوں کے خاطر غیر معروف اور سخت فیصلے بھی اگر ضروری ہوں تو فوری کیے جائیں۔ آج کی کثیر الجماعتی کانفرنس ملک بھر میں فصلوں پر ٹڈی دل کے حملے پر شدید تشویر کا اظہار کرتے ہوئے وفاق سمیت تمام صوبائی حکومتوں اور NDMA سے مطالبہ کرتا ہے کہ ٹڈی دل سے فصلوں کو بچانے کے لیے فوری اقدامات کیے جائیں اور ٹڈی دل سے متاثر ہونے والے کاشتکاروں کی امداد کی جائے اور ٹڈی دل کے خاتمے کے لیے اقدامات نہ اٹھانے اور کسی قسم کی کوتاہی ملک میں غذائی اجناس کی قلت پیدا کرنے کا سبب بن سکتی ہے۔ یہ تھی 5 قراردادیں، 6 قراردادیں جو اس کل جماعتی کانفرنس میں کثیر الجماعتی کانفرنس میں زیر بحث آئیں اور ان پر ایک یونانیمٹی پیدا ہوئی اور یہ خیر اسلوبی سے اس کانفرنس کا اختتام ہوا۔ یہ کانفرنس کرانے کا مقصد یہ تھا کہ ہم اس صوبے کے آواز میں ایک یونٹی پیدا کریں اور یونٹی سے اپنی آواز کی اہمیت کو اجاگر کر سکیں۔ ہر سیاسی پارٹی اپنے اپنے پلیٹ فارم سے اسٹریٹجی بنانے کے لیے آزاد ہے، لیکن اس سندھ سے جماعتیں جو محبت کرتی ہیں، جو وفاق کی ان پالیسیوں پر اپنا نقطہ نظر رکھتی ہیں، ان کو کٹھے آواز میں آواز ملا کے آگے بڑھنے سے
سندھ کا کیس اور مضبوطی کے ساتھ سامنے آ جائے گا اور ہمارے جو دیرینہ مسائل ہیں اس کو حل کرنے میں مدد ملے گی۔ دیرینہ مسائل میں تو میں آپ سے گزارش یہی کرتا ہوں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ NFC جو آئینی طور پر ہر 5 سال میں اناؤنس ہونا چاہیے، اس کو آج 10 سال ہو رہے ہیں، اور یہ جمہوری حکومت میں پاس ہوا تھا NFC 1910 میں، جس میں اس کے فارمولا پر بھی ریوائز کیا گیا، اور فارمولا میں نہ صرف آبادی لیکن اس کے ساتھ ساتھ ریونیو جنریشن اور بیکورڈنیس کو بھی رکھا گیا تھا، اس کا حصہ رکھا گیا تھا، اس کا شیئر رکھا گیا تھا۔ لیکن ہمیں افسوس ہے کہ اتنا بڑا معرکہ حل کرنے کے بعد یہ پاکستان اور اس کے صوبے نیشنل فائنانس کمیشن کا انتظار کرتے ہوئے پائے جاتے ہیں۔ اس وسائل پر ان صوبوں کا ہی حق ہے کہ صوبوں نے وفاق کو کنٹریبیوٹ کیا ہے۔ یہ جو کچھ بھی وفاق کی کٹی بنتی ہے یہ صوبوں کے وسائل سے بنتی ہے۔ یہ ہم ٹیکس بھرتے ہیں، اور ٹیکس بھرنے سے وہ چاہے FBR ہو، چاہے ایکسائز ٹیکسیشن ہو، یا SBR ہو، یا کوئی بھی ہو، یہ سب جو پیسہ کلیکٹ کرتے ہیں اسی سے ہی کٹی بنتی ہے۔ اور ہمیں خوشی ہے کہ یہ NFC ایوارڈ جو 2010 میں آیا اس میں صوبوں کا حصہ بڑھا کر 57% رکھا گیا اور مرکز کا حصہ 43% رکھا گیا، جبکہ اس سے پہلے جو بھی NFC ایوارڈ تھا اس میں مرکز کا حصہ 63% تھا اور صوبوں کا 37% تھا۔ کہاں 37%؟ صوبوں کے اب حصے میں 57% آ گیا، یعنی 20% بڑھ گیا۔ اب یہی بات شاید وفاقی حکومت کو اچھی نہیں لگتی، یہی بات ان کو ستا رہی ہے کہ صوبوں کو زیادہ حصہ کیوں ہو۔ لیکن صوبوں کو حصہ نہیں ہوگا تو کون ہوں گے صوبے؟ صوبے ملک کا حصہ ہیں، انہی صوبوں پر مشتمل پاکستان کہلاتا ہے۔ انہی صوبوں کے پیسوں اور ٹیکسز سے وفاقی کٹی بھرتی ہے۔ یہ کٹی کسی اور جگہ سے نہیں آتی، پاکستان سے باہر سے نہیں آتی۔ ہم پاکستانی ہیں اور پاکستانی یہ حق رکھتے ہیں کہ ہمارے جو مسائل ہیں صوبے اپنے اپنے مسائل اپنی جگہ پہ حل کریں۔ لیکن یہ جو لا تعلقی ہے یہ جان بوجھ کر ایک کنٹروورشل متنازع NFC بنائی گئی، نیشنل فائنانس کمیشن بنائی گئی، جس میں انہوں نے ممبران کی تعداد بڑھا دی جو غیر آئینی عمل ہے، اور غیر آئینی عمل جان بوجھ کر انہوں نے ایسا کیا کہ یہ کنٹروورسی بن جائے گی اور وفاق یہ NFC ایوارڈ دینے سے بچ جائے گا۔ اس لیے ہم ضروری سمجھتے ہیں کہ ہم اس ڈیمانڈ کو باور کرائیں، اس پر انسسٹ کریں کہ ہمیں یہ انتظار نہ کرایا جائے۔ رہی بات کہ ہمیں بہت افسوس ہے کہ وفاقی حکومت جو ظاہر کرتی رہتی ہے کہ ہمارے پاس اتنی غیر ملکی امداد ہوئی ہے، اخبارات میں آتا ہے کہ وفاقی حکومتیں اتنے سارے قرضہ جات لیے ہیں، چاہے اسٹیٹ بینک سے لیے ہوں یا کسی اور جگہ سے لیے ہوں، IMF سے لیے ہوں، ورلڈ بینک سے لیے ہوں، اور کتنے ادارے ہیں جن سے لیے ہوں، امداد ان کو ملتی ہے ایسی وبائی صورتحال میں۔ ان ساری چیزوں کے باوجود جہاں تک یہ کہا جاتا ہے کہ اتنے اربوں روپے ہم عوام میں بانٹ رہے ہیں، تو عوام کھاتے کیا ہیں؟ یہی فصل اور یہی اناج جو پاکستان کی معیشت کو سہارا دیے ہوئے ہوتا ہے۔ معیشت جو اس ایگریکلچر پہ ہوتی ہے، 70% آبادی اگر ایگریکلچر پر ڈپینڈ کرتی ہے تو ان کی وہ فصلوں کو بچانے کے لیے 1 سال ہو چکا ہے، 1 سال ہو چکا ہے۔ پچھلے سال جون جولائی سے یہ حملہ شروع ہوا ہے ٹڈی دل کا، اور پاکستان کی حکومت اس وقت تک صرف 6 جہاز خرید نہیں سکی،
صرف 6 جہازوں کی ڈیمانڈ ہے کہ جہاز خریدو، ان کے پائلٹ بھی دو، اور یہ جہاز ہی ہیں جو ڈیزرٹ ایریا ہو یا کہیں اور ہو وہاں ٹڈی دل پر اسپرے کر کے اس کو ختم کر سکتے ہیں۔ صرف 6 جہاز، جو 1 سال سے مطالبہ چل رہا ہے سارے صوبوں کا، صرف سندھ کا نہیں لیکن سارے صوبوں کا مطالبہ چل رہا ہے، لیکن حکومت ٹس سے مس نہیں ہوئی۔ اور ابھی جو پھر سے آپ روزانہ ٹی وی پر دیکھتے ہیں، سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں، سوارمز آ رہے ہیں ٹڈی دل کے، لوکس کے سوارمز آ رہے ہیں۔ حیدرآباد جاؤ تو سپر ہائی وے کبھی بھر جاتا ہے، دکھائی نہیں دیتا روڈ۔ ایسی ٹڈی دل کے حملے سندھ میں ہو رہے ہیں، لیکن وفاق یہ تک نہیں کر سکتا کہ وہ جہاز خرید سکے۔ اگر جہاز نہیں خرید سکتے ہو تو کرائے پہ لے لو، کرائے پہ لے لو، وہ تو مل جاتے ہیں کہیں نہ کہیں سے۔ یہ تو آفینسو طریقے سے اس کو ٹیکل کیا جا سکتا ہے نا، ڈیفینسو طریقے سے ٹیکل نہیں کیا جا سکتا ٹڈی دل کو۔ آپ اس پہ آفینسو رہو گے، اس پہ اوور پاور کرو گے۔ جیسے آپ کرونا وائرس کے لیے آپ نے لاک ڈاؤن کیا تو وہ اگریسو اسٹریٹجی تھی، اگریسو، کہ اس سے پھر احتیاط ہوتا ہے، اس سے پھر سوشل ڈسٹنسنگ ہوتی ہے، اس سے پھر بچاؤ ہوتا ہے۔ اسی طرح سے یہاں اگریسو پالیسی جب تک نہیں رکھو گے تو اس لوکس کا مقابلہ نہیں کر سکو گے۔ یہ دنیا کی وبا ہے جو کرونا سے زیادہ مضر ہے۔ کرونا سے پھر بھی تو سوشل ڈسٹنسنگ کر کے انسان کی بچ جائے گی، لیکن کھیت کو کیسے سنبھالا جائے گا؟ کھیت پہ کہیں چھتری نہیں لگائی جاتی، کھیت کے اوپر کہیں ٹینٹ نہیں لگایا جاتا کہ ٹینٹ لگا کے آپ نے کھیت بچا لو گے۔ اور جب وہ آتی ہے تو کچھ نہیں دیکھتی، کسی کو نہیں پہچانتی، یہ ٹڈی دل اور لوکس جس کو کہتے ہیں۔ اس پر حکومت کی اس طرح سے لاپرواہی کہیں اس کو، پھر ہنسی آتی ہے کہ ادھر سے لوکس کا حملہ ہے اور دنیا اس پہ لگی ہوئی ہے، اور ہم کہہ رہے ہیں کہ ٹڈی دل کو پکڑو اور 15 روپے کلو میں ہم آپ سے خریدیں گے چکن فیڈ کے لیے، بجائے اس کو کہ آپ اسپرے کر کے اس کو خاتمہ کرو، اس سے ہماری اس وبا سے جان چھڑاؤ۔ آپ اس پہ مذاق بنا کے کہہ رہے ہو کہ جی 15 روپے کلو پر ہم ٹڈی دل خریدیں گے اور چکن فیڈ کے لیے استعمال کریں گے۔ یہ طریقے جو حکومت کے ہیں یہ ہمیں تشویش میں مبتلا کر رہے ہیں کہ یہ حکومت ویسے تو انسانوں کو حوالے کر دیا گلی کوچوں کے، لاک ڈاؤن کو ختم کر کے انہوں نے عوام کو حوالے کر دیا اس گلی کوچوں کے کہ جاؤ اور جو تمہارے ساتھ ہو اس کو خود فیس کرو۔ خود ضرور ماسک پہن کے بیٹھتے ہیں، خود ضرور اپنے آپ کو بچانے کی تدبیریں دکھاتے رہتے ہیں، لیکن عوام کو چھوڑ دیا کہ جاؤ بے یار و مددگار۔ یہ اپنی جگہ پہ یہ 2-4 چیزیں تھیں، اور یہ NFC، یہ CCI کا جو آئینی طریقہ ہے کہ جی ہر 3 مہینے میں ملو کہ ہم اپنے مسائل کو حل کر سکیں صوبے بیٹھ کر، یہاں پر آئینی طور پر عمل نہیں کر رہی ہے حکومت۔ ہمارے سب دوستوں نے آج ہماری اس کوششوں کو سراہا ہے کہ ہم نے کرونا وائرس پر احتیاط کا سبق دیا، سب سے پہلے احتیاط کا سبق دیا۔ ہمیں مذاق بنایا گیا، ہمارا مذاق اڑایا گیا۔ یہ چیف منسٹر کا مذاق نہیں تھا، یہ سندھ کے عوام کا مذاق اڑایا گیا، سندھ کے عوام کا مذاق اڑایا گیا، اور ان کو کہا گیا کہ جی، کبھی کسی نے کہا جی اجلت سے کام کیا چیف منسٹر نے، کبھی کسی نے کہا کہ لاک ڈاؤن کیا کوئی مرض کی علاج تھوڑی ہے، کبھی کچھ کہا کبھی کچھ کہا۔ تو یہ ساری قابل افسوس چیزیں جو اس حکومت کے دوران عوام کے ساتھ ہو رہی ہیں، اس پر ہم نے مناسب سمجھا تھا کہ ساری پارٹیاں اکٹھے بیٹھیں، یک آواز ہو کر بولیں گی تو یقیناً ان کو کچھ ہو سکتا ہے احساس ہو۔ ہمارے آج کی پارٹی میں ضروری نہیں ہے کہ وہ سارے الیکشن میں جیتے ہوئے ہوں تو ان کو بلائیں ہم، لیکن ہر پارٹی اپنی اپنی عزت رکھتی ہے، اپنی اپنا حلقہ احباب رکھتی ہے، اور یہ سب عوام کو ریپرزینٹ کرتے ہیں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم ہر وقت یہ کرتے رہیں کہ جی عوامی نمائندگان کو
بے عزت کرتے رہو، عوامی نمائندگان کو ڈسکریڈٹ کرتے رہو، عوامی نمائندگان کے لیے گالیاں دیتے رہو، یہ طریقہ نہیں ہوتا، کیونکہ اس ملک میں پارلیمانی جمہوری نظام ہی آخری حل ہے۔ ہم نے سب کچھ آزما لیا ہے، میرے لوگ، اس ملک کے لوگ پڑھے لکھے ہوں یا نہ ہوں، جب وہ ایک پاکستان بنانے کے لیے اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں، جو اس وقت کم پڑھے لکھے لوگ تھے، اب تو ماشاءاللہ کچھ زیادہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، ان کو یہ سب سمجھ میں آتا ہے کہ کون ان کا دوست ہے اور کون ان کا دشمن ہے۔ تو اس پارلیمنٹ میں جاتے کون ہیں؟ یہ انہی ووٹرز کی نمائندگی کرنے والے جاتے ہیں۔ اگر ووٹرز کی نمائندگی کرتے ہوئے کو تم ڈسکریڈٹ کر رہے ہو تو ایکچولی عوام کو ڈسکریڈٹ کر رہے ہو، اور اس کی ڈسکریڈٹ کی جو خمیازہ ہے وہ پاکستان کو بھگتنا پڑے گا، آج نہیں تو کل۔ ہم افورڈ نہیں کر سکتے کہ پاکستان عوام سے چھینا جائے، ہم یہ افورڈ نہیں کر سکتے کہ پاکستان میں عوام کو لا تعلق کیا جائے۔ اس لیے میں ان ساری جماعتوں کا بہت مشکور بھی ہوں کہ وہ آج انہوں نے ہمارے بلاوے پر آئے، اپنا ٹائم دیا اور ہمارے ساتھ دے کر یہ اعلامیہ جاری کیا۔ میں آپ کا بہت شکر ہوں۔ یہ جماعتیں جو ہیں جن کو آج آپ نے کسی میں بلایا ہے، ان کا مستقبل میں کس طرح کا استعمال کریں گے؟ کوئی تحریک چلانے جا رہے ہیں یا آپ کے ذہن میں کیا ہے؟ کیونکہ وفاق تو چیز بات ہے، ہر چیز کا میں مانو کی پالیسی پر چل رہا ہے، جن حکومت کی ایک بھی نہیں جھکتا بقول آپ لوگوں کی، تو پھر آپ یہ کسی کا آج کا کیا فائدہ ہوگا؟ کیونکہ عوام کو کیا میرے سائن ہر چیز کا اسٹیپس ہوتے ہیں۔ اگر میرے بلاوے پر آج 18 جماعتیں، ہو سکتا ہے کل 25-26 ہو جائیں، یہ ان کا کٹھے بیٹھنا بھی کچھ نہ کچھ اشارہ کرتا ہے۔ یقین اس کے اوپر سیاسی پارٹیاں بیٹھتی ہیں اور پھر وہ کوئی لائے عمل طے کرتی ہیں۔ میں نے یہ تو ضرور خدمت کی عوام کی کہ ان کو کٹھے بٹھانے میں کچھ کامیابی حاصل ہوئی، اور اس پر ہم آگے بڑھ سکتے ہیں۔ صورتحال کو دیکھتے ہوئے آج کل ویسے بھی اس وبائی فضا ہے، اور اس وبائی فضا میں بھی اپنی اسٹریٹجی بنانی ہوتی ہے۔ ہم نے اس ٹائم کا کچھ فائدہ لیا کہ ان کو کٹھے بیٹھ کر ایک دوسرے کے ساتھ تبادلہ خیال ہوا۔ وفاق کی جانب سے اٹھا کر پھینکا جا رہا ہے، پانی کے معاہدے پر ہمارا عمل درآمد نہیں ہوتا۔ جب سے یہ وفاق کی سرکار آئی ہے، جناب دیکھیں، پانی کا مسئلہ کس نے کہا کہ اہمیت کے حامل نہیں ہے؟ اس کے ایجنڈا پہ وہ مسئلہ نہیں تھا، اس لیے میں نے اس کے اوپر اظہار خیال نہیں کیا۔ پانی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہمارے موسمی حالات کیا ہیں، ڈیمز میں کیا پانی کی ذخیرہ ہے، اور ہم اس کی مینجمنٹ کس طرح سے کرتے ہیں۔ آج کے لحاظ سے، اس سال کے لحاظ سے، اس وقت پانی وافر مقدار میں جاری ہے۔ دریا میں پانی اتنا ہے کہ ہر براج کی ضرورت کو وہ پورا کر سکے۔ اس وقت جو صورتحال ہے اس کے ساتھ ہی ساتھ رہی لوکل ایریاز میں مینجمنٹ، کس کو پانی پہلے ملے، کس کو پانی دیر سے ملے، جس کے لیے ڈپارٹمنٹ کا فرض بنتا ہے کہ اس چیز کو ایک اپنے ترجیحات میں شامل کرے کہ ٹیل اینڈر کا پہلا حق ہے، پھر کسی اور کا۔ جیسے سندھ ڈیمانڈ کرتا ہے وفاق سے کہ پہلے پانی پر سندھ کا حق ہے، پھر اوپر والے صوبوں کا، اسی طرح سے صوبے میں پہلے ٹیل اینڈر کا حق ہوتا ہے اور پھر کسی اور کا۔ تو ہم اس کی ایڈمنسٹریٹولی اس کی مینجمنٹ کو بہتر کرتے رہیں گے،
یہ قطعاً نہیں ہے کہ ہم نے اس چیز کو اگنور کیا، یہ اگنور کرنے جیسی چیز ہے نہیں اریگیشن۔ ایک میں بیٹھا ہوں۔ میں گزارش کروں سندھ حکومت نے پچھلے جون میں جولائی میں ایک میٹنگ بلائی جس میں جو پلانٹ پروٹیکشن والے تھے وہ بھی آئے اور دوسرے ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ بھی آئی۔ انہوں نے فرمایا کہ ہمارے پاس جہاز ہے تو صحیح لیکن پائلٹ نہیں ہے، 3 جہاز ہیں، پائلٹ 1 ہے۔ ہم نے کہا کہ وہ پائلٹ چلتا کیوں نہیں ہے، جہاز اڑتا کیوں نہیں ہے؟ بولا وفاق نے پیٹرول کے پرائس نہیں دیے اور دوائی کے پیسے نہیں ہیں۔ یہ پچھلی جولائی میں سندھ حکومت نے اسی وقت 1 کروڑ روپیہ ان کو دیا، وفاق کو دیا، مدد وفاق کی، کیونکہ پلانٹ پروٹیکشن ان کی ڈپارٹمنٹ ہے۔ ہم نے 1 کروڑ روپیہ دیا ان کا کہ آپ یہ لو 1 کروڑ روپے اور شروع کرو اسپرے۔ تھوڑی بہت اسپرے ہوئی اور پھر ختم۔ اسی معاملے پر وفاق نے فیصلہ کیا کہ جو کمانڈ ایریا ہے جہاں فصلیں لگتی ہیں وہ صوبائی حکومت سنبھالے، اور جو ڈیزرٹ اور ایرڈ ایریا ہے جو 60% کہتا ہے سندھ کی، وہ وفاق پلانٹ پروٹیکشن والے سنبھالیں گے۔ اب ہم نے ان کو کہا کہ تھر ڈیزرٹ میں ٹنڈی دل ہے، آپ آؤ، ان پر حملہ کرو، ان کو اسپرے کرو، ختم کرو، کیونکہ تمہارے اسپرے کے سوا یہ ختم ہوگی نہیں۔ یہ اس کی بات ہو رہی ہے کہ ابھی تک ہم انتظار کر رہے ہیں، پچھلے جولائی سے ہم انتظار کر رہے ہیں اب تک کہ وہ آئے اسپرے والے جہاز اور آئیں اور اگریسولی اٹیک کریں کہ ہم ٹڈی دل سے بچ سکیں، جان بچ سکیں۔ ایک سیکنڈ، سائیں تھوڑو یہ ماسک لائے مجبور تھوڑو گلائے، تھوڑو سمجھ میں نہ آئے، مجھے سمجھ میں نہ آئے۔ کس پارٹی کو بلایا تھا، کون کون نہیں آیا؟ ہاں اچھا، اب میں جو کہتا ہوں، اب میں سمجھ گیا اللہ کا شکر ہے کہ ساری پارٹیوں نے آنے کا سوچا۔ میں نے نام رکھا تھا کثیر الجماعتی اتحاد اور کانفرنس کا۔ کثیر الجماعتی کانفرنس کا جب میں سوچوں گا تو میرے ذہن میں یہ بھی خیال آئے گا کہ جو اسمبلی میں ریپرزینٹ کرتے ہیں میں ان کو بھی بلاؤں۔ ہاں، اب آپ نے کھل کے بولا نہیں ہے اس لیے میں کھل کے جواب دے رہا ہوں۔ میں نے مسلم لیگ فنکشنل کو بھی فون کیا، دعوت بھی پہنچائی، بات بھی کیا۔ اس سے پہلے میں نے ایاز لطیف پلیدو صاحب سے خود بات کی۔ میں نے ان سے سوال کیا تھا کہ سائیں میں آپ کو فون کرتے ہوئے کچھ گھبرا بھی رہا ہوں کہ آپ کی جو جی ڈی اے ہے وہ حکومت کی حصہ دار ہے، مجھے نہیں معلوم کہ ہماری مخالف جماعتوں کے اتحاد اور کانفرنس میں آپ آئیں گے یا نہیں آئیں گے، مسئلے سندھ کے ہیں۔ تو ایاز لطیف پلیدو صاحب نے کہا کہ بھلے میں جی ڈی اے کا عہدیدار ہوں لیکن میں اپنی پارٹی کی موجودگی ہے میری، میں نے اپنی پارٹی کو اس جی ڈی اے میں ضم نہیں کیا، میں اپنا ایک موقف رکھتا ہوں، اور جب موقف اپنے عوام کے مفاد میں موقف رکھتا ہوں، آپ نے جو بتائی ہیں 4-5 باتیں وہ عوام کے مفاد میں ہیں اور میں آؤں گا۔ میں نے کہا آپ سوچ لو، مجھے نہیں معلوم آپ کے اوپر
कोई दूसरा कोई प्रेशर आ जाए या ना आ जाए, मगर मैं प्रेशर व्रेशर को नहीं मानता, ठीक है। खुश हुए, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने मुस्लिम लीग फंक्शनल को फ़ोन किया, उन्होंने भी इसी तरह का इजहार किया कि सिंध के मसाइल पर हम घबराएंगे नहीं और हम आएंगे, ठीक है। उसके बाद उन्होंने एतराज़ किया कि आप जीडीए को बुलाओ तो आएंगे। मैंने उन पे ये अर्ज़ किया कि जीडीए आपको और हम सबको पता है कि एक इलेक्शन अलायंस था, इलेक्शन से पहले आपका अलायंस बना था जिसका आपने नाम रख दिया ग्रीन डेमोक्रेटिक अलायंस, लेकिन सारी पार्टियां जो भी आपके साथ हैं उन्होंने अपनी हैसियत को ख़त्म नहीं किया, उन्होंने ज़िम नहीं किया। और मैं बुला रहा हूं पॉलिटिकल पार्टीज़ को, मैं बुला रहा हूं पॉलिटिकल पार्टीज़ को। आप पॉलिटिकल पार्टी नहीं हो, अलायंस ज़रूर हो, तो इसलिए आप मेहरबानी फरमाएं आप खुद आ जाएं। पॉलिटिकल पार्टी एक और चीज़ होती है, अलायंस और चीज़ होता है। मैंने इसलिए उनसे कहा था, इसलिए मैं आपसे सामने कह रहा हूं कि हाँ जीडीए के दोस्त नहीं आए, बाकी सारे आए। एक मिनट जब्बार नासिर साहब। सवाल ये है कि कोरोना एक खौफनाक शक्ल इख्तियार कर गया है। हम कहते हैं हमारे वज़ीर आज़म साहब को अपोजिशन पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि जी अपोजिशन ज़्यादा से ज़्यादा अफराद मार के जो है ना वो करना चाह रही है, अपने इशू से वो सियासत करना चाह रही है। मैं आज की इस कॉन्फ्रेंस में पूछ रहा हूँ, किसी जमाती कॉन्फ्रेंस में क्या सियासी जमातों ने आपको यानी आपकी हुकूमत को कोई पैगाम दिया है जिस पर यह कहा हो कि आपको सख्त इक़दाम उठाया नहीं तो वो आपको साफ करेगा? जी हाँ, एक दो जमातों ने कहा, करारदाद भी है, उस पर करारदाद भी है। लिखा हुआ है इस पे कोरोना के ये सख्त इक़दाम फैसले किए जाए। ये आपने देखा ना कि आवाम की ज़िंदगियों की खातिर गैर मारूफ और सख्त फैसले भी अगर ज़रूरी हों तो किए जाएं, ये हमने लिखा हुआ है। हाँ, और एक जमातों ने कहा कि हाँ हमें लोगों की हिफाजत करनी चाहिए, न कि उनको खुले छोड़ देना चाहिए कि हाँ वो हवाले हों हालात के। पीटीआई को देखें मैं कॉन्फ्रेंस की मुसब्बत अंदाज पे बोलना ज़्यादा चाहूँगा, क्योंकि आज 18 पार्टियां इकट्ठे बैठी, उसको ऐसी कुव्वत के बारे में क्या बोलूं जो वैसे ही कौम को डिवाइड कर रही है। हम कह रहे हैं कि हिफाजत करो, वो कह रहे हैं कि निकल पड़ो। हम कह रहे हैं कि जी फलां चीज़ बंद होनी चाहिए, ये होनी चाहिए, वो कह रहे हैं कि सिंध के वज़ीर आला उजलत में फैसले करते हैं। वैसे भी उन्होंने एक ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस बुलाई थी, शायद स्पीकर ने बुलाई थी या पता नहीं किसने बुलाई थी। हमारे सारे लीडर साहबान पॉलिटिकल पार्टियों से, चाहे बिलावल साहब हों, शहबाज शरीफ साहब हों, इन्होंने सब ने कहा कि प्राइम मिनिस्टर ने बुलाई है तो जाना चाहिए, चलो ठीक है। अब बुलाकर प्राइम मिनिस्टर खुद नहीं आता तो हम क्या एक्सपेक्ट करें उनसे, हम उनसे क्या एक्सपेक्ट करें? जो बातें हैं, जो चीज़ें हैं वो वफाक से सवाल हैं। वफाक से सवाल करने में वो वफाकी पार्टी है, सवाल ही उनसे हैं, तो ये सवालनामा उनकी खिदमत में अरसा किया जाएगा। इसलिए उनका पहले जो रवैया रहा है वो भी तो इसी तरह से रहा है ना कि हुकूमत सिंध अगर कुछ करना चाहती है तो उसमें अक्सर वो बैठ के खामियां निकालते हैं। आज़ाद नूरियो इधर
ادھر بیٹھ جائیں. صاحب سوال یہ ہے کہ آپ کی جماعت آئین کی خالق جماعت ہے، معاملات وفاق سے منسلک ہیں، آئینی فورم موجود ہیں، آئینی فورم کے اجلاس نہیں بلائے جا رہے ہیں، ان فورم پر معاملات حل نہیں ہو رہے، یہاں اے پی سی کے معاملات کس طرح حل کرے گا وفاق؟ آئینی فورم پہ اجلاس نہیں ہو رہے ہیں تو اس اے پی سی کے معاملات کے وفاق کیسے حل کرے گا؟ کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ آئینی فورم پر اجلاس نہیں ہو رہے ہیں تو کون کر رہا ہے؟ کون نہیں کر رہا؟ نہیں دیکھیں ہم نے کیا کہا ہے اس میں؟ کیا ہم نے سی سی آئی کے اجلاس کے بارے میں نہیں کہا؟ کیا کل ہم نے این ای سی کے اجلاس میں یہ نہیں کہا کہ آئینی طور پر 2 دفعہ سال میں اجلاس ہونا چاہیے؟ اگر حکومت نہیں کر رہی تو ہمارا فرض بنتا ہے یہ آواز اٹھانا، آواز اٹھا کے ان کو باور کرانا کہ تم آئینی طور پر کام نہیں کر رہے. سر بات سنیں، وفاقی حکومت خود ہی کہہ رہی ہے کہ صوبے بھی بااختیار ہیں. ہم لاک ڈاؤن ختم کرتے ہیں لیکن صوبے اپنے اپنے حالات کے مطابق فیصلہ کر سکتے ہیں. اگر یہ سارے دوست بیٹھ کے انہوں نے کہا کہ تھوڑا سخت کرو تو ان کا حق ہے، اور اسی طرح سے صوبائی حکومت کا بھی حق بنے گا. صورتحال کو دیکھے گی، ایس او پیز پر عمل کرانے کی کوشش کرے گی، اگر نہیں ہوا تو تھوڑا سخت اقدام کر دے گی.